یہ ہر چیز کے اوپر تصویر لگانے کا کیا تک ہے یار؟ میری سمجھ سے باہر ہے بخدا. اچھا کام کر رہے ہیں تو کریں بغیر تصویر لگا کے کریں. ہمیں پتا ہے آپ وزیر اعلیٰ ہیں, پورے پنجاب کو پتا ہے, دنیا پاکستان کے سب میں بڑا صوبہ ہے, سب کو پتا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں. ہر چیز پہ تصویر لگانے سے عوام سے دوری ہوتی جا رہی ہے. ریٹائرڈ فوجیوں سے پیسے جمع کر کے امداد لے کے سیالکوٹ کی طرف جا رہے تھے, انہیں روک دیا گیا. کیوں روکا گیا؟ کہ جی اس سامان کے اوپر مریم نواز کی تصاویر نہیں ہے. یار خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو, مرنا ہے. 50s میں ہے آلریڈی, 90 کی ہو جائیں گی, 80 کی ہو جائیں گی. خدا کا خوف کرو کہ آپ کی تصویر نہیں ہے تو غریب تک امداد نہیں پہنچے گی. پہلے سے پتا تھا مجھے, 2 اور لوگوں کا پتا ہے کہ تصویر نہیں ہے تو آپ نجی طور پہ امداد بھی نہیں کر سکتے. کبھی آج تک پاکستان میں ایسے ہوا ہے؟ آج تک کبھی دنیا میں کہیں ایسے ہوا ہے ابھی تک؟ ایک تکبر کی نشانی ہے, یہ ایک فیشزم کی نشانی ہے. اپنے محلے میں یا اپنے گھر پہ مصیبت آتی ہے نا تو اس وقت بہت برا لگتا ہے. یہ تو غریب ہے نا بیچارے, کون لوگ ہیں یار, عجیب سے لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, کیا فائدہ, کیا who cares, ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ ان کا ووٹ ملے نہ ملے الیکٹ تو ہم نے پھر بھی ہونا ہے. تو یہ کون سے کیڑے مکوڑے ہیں, یہ کیڑے مکوڑے. اس دن وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے. کیوں مدد کرنی چاہیے بھائی دنیا کو؟ کیوں ہم بھکاری ہیں؟ 18 کروڑ کی گاڑیوں میں آپ گھوم رہے ہیں اور آپ دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے دنیا کو مدد؟ کیوں کرے دنیا ہماری مدد؟ ہم اپنے خرچے کیوں نہیں کاٹتے؟ ہم اپنی شاہ خرچیاں کیوں نہیں ختم کرتے؟ سیلاب آنا بھی بزنس ہے, اس میں بھی کھانچے ہے. آپ نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, یو ایس ایڈ کے ٹینٹ کہیں اور بک رہے ہوتے تھے, افغانستان کی ٹینٹ پاکستان میں بک رہے ہوتے تھے. اپنے ہزاروں ویڈیوز ایسی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی. ویلکم جی سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں کار بگا, میرے ساتھ موجود ہیں میر محمد علی خان. میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, تھینک یو. پاکستان میں سیلاب ہے, سیلاب سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر ہمارے جو حکمران ہیں ان کے دورے ہیں بیرون ممالک شد و مت سے جاری ہیں. مریم نواز صاحبہ جاپان سے ٹیکنالوجی لے کر آئی, وہاں سے فیوچر پلانز لے کر آئی. شہباز شریف صاحب کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک. سیلاب کی تباہ کاریوں پر آئیں گے, اس کے نقصان کا تخمینہ اور اس سے جو بھی حالات بہتر ہوتے ہیں. بیرون ممالک دوروں کے اوپر کیا انالیسز ہے آپ کا؟ دیکھیے بیرون ممالک دورے پورے دنیا میں ہوتے ہیں, اوکے, لیٹس اسٹارٹ فرام دیٹ. مگر بے حسی عوام کی طرف اس وقت کہلائی جاتی ہے جب اندرون ملک کوئی آفت آئی ہوئی ہو اور حکمران باہر چلے جائیں, اپنے دوروں میں مصروف ہو جائیں. یہ دورے ملتوی کیے جا سکتے ہیں, پوری دنیا میں ملتوی ہوتے ہیں. باہر کے ممالک میں سربراہان ممالک باہر ہوتے ہیں, اگر کوئی آفت آتی ہے یا کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو وہ اپنا دورہ مختصر کر کے, مختصر کیا اسی وقت واپس آ جاتے ہیں. یہ ایک عوام کے ساتھ یکجہتی کی نشانی ہے. عوام, یہ حکمران کہتے ہیں کہ عوام ان سے کیوں نفرت کرتی ہے. عوام سادہ سی عوام ہوتی ہے, آپ ان کے دکھ میں کھڑے ہوں گے وہ آپ سے پیار کریں گے, آپ ان سے انسانی سطح پہ ملیں گے وہ آپ سے پیار کریں گے, آپ ان کو بادشاہی سطح سے ملیں گے ان کو نفرت ہوتی جائے گی. آپ 40 گاڑیوں کے ٹور کا کیراوین لے کے جائیں گے وہ الجھ جائیں گے, کیونکہ ایک عام سے آدمی کو بھی پتا ہے ایک لینڈ کروزر 8 سے 15 کروڑ روپے کی ہوتی ہے, نئی پرانی جو بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ویگو کے ڈالے تو ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے کسی دکاندار کے پاس چینج نہ ہو تو وہ سویٹس نہیں دے دیتا. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو 10 روپے کا نوٹ دیتے تھے, اس کے پاس چینج نہیں ہوتا تو وہ فینٹا کی 4 سویٹس دے دیتا تھا ہمیں 20 پیسے واپس کرنے کے بجائے. تو یہی ہو رہا ہے حکومت کے ساتھ, حکمرانوں سے دوری پہ دوری ہوتی جا رہی ہے عوام کی. دیکھیں اگر 4 سے 8 کروڑ روپے بھی ایک دورے پہ خرچ ہوتے ہیں which is $200,000 to $300,000, تو بچا کے وہ غریبوں میں دیں.
وہ بچائیں تو وہ بچائیں اور وہ غریبوں کو دیں. تو اور دوسری چیز یہ ہر چیز کے اوپر تصویر لگانے کا کیا تک ہے یار, میری سمجھ سے باہر ہے بخدا. اچھا کام کر رہے ہیں تو کریں, بغیر تصویر لگا کے کریں. ہمیں پتا ہے آپ وزیر اعلیٰ ہیں, پورے پنجاب کو پتا ہے, دنیا پاکستان کا سب میں بڑا صوبہ ہے, سب کو پتا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں. ہر چیز پہ تصویر لگانے سے عوام سے دوری ہوتی جا رہی ہے. یہ میرا مشورہ ہے, مخلصانہ مشورہ ہے یہ میرا. کوئی بھی لگائے اپنی تصویر ہر چیز کے اوپر, آٹے کے بوری کے اوپر, گوڈی بیگز کے اوپر, سکول کے اوپر, باتھ روم کے اوپر, بس کے اوپر, اللہ جانے ہوا میں بھی ڈرونز جلا کے مریم نواز کی تصویر بناتے. ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. تو یہ جو تباہ کاریاں آئی ہیں سیلاب میں, اس میں آپٹکس نہ کریٹ کریں. آپٹکس کریٹ کرنے کے 2000 دوسرے مواقع ہوتے ہیں جہاں آپ کو آپٹکس کریٹ کرنا چاہیے, آپ کریں یار, ٹھیک ہے یہ سیاست ہے, کریں آپ اپنی آپٹکس کریٹ کریں, اپنے آپ کو پروموٹ کریں, دنیا کو دکھائیں آپ کیا کر رہے ہیں. I don't have a problem with that. What I have a problem with is at a time like this, یہ ایسے ہے کہ کسی کے میت میں 3 پیس سوٹ پہن کے چلا جاؤں. سمپل. دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے. میں میت میں جا رہا ہوں اور پاکستان میں ہوں, چلے گوروں کے پاس تو آپ جا بھی سکتے ہیں کالا سوٹ پہن کر, میں پاکستان میں ہوں اور 3 پیس سوٹ پہن کر پاٹیک فلپ کی گھڑی لگا کر بینٹلی میں کسی کی میت میں چلا جاؤں اور میرے ساتھ 28 گاڑیاں اور ہوں, تو آپ کتنے بھی دل سے مخلص ہوں, آپ نظر آئے گا کہ آپ شو بازی کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ تعزیت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہی حال اس وقت ہمارے کسانوں کا ہے, ہمارے غریبوں کا ہے. یہ دیکھیے کوئی شہروں میں 50-50 کروڑ کے محل نہیں ڈوبے ہیں. اگر ڈوبتے نا تو پھر واویلا صحیح ہوتی, کیونکہ جب اپنے محلے میں یا اپنے گھر پہ مصیبت آتی ہے نا تو اس وقت بہت برا لگتا ہے. یہ تو غریب ہے نا بیچارے, کون لوگ ہیں یار, عجیب سے لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, کیا فائدہ, کیا who cares, ان کی امپورٹنس کیا ہے, ان کا ووٹ ملے نہ ملے الیکٹ تو ہم نے پھر بھی ہونا ہے. تو یہ کون سے کیڑے مکوڑے ہیں, یہ کیڑے مکوڑے, یہ کسان بھی کیڑے مکوڑے ہیں, جن کا مال مویشی بہ گیا وہ بھی کیڑے مکوڑے ہیں. That is what it seems like. کہ جب صدر مملکت بھی باہر ہوں, وزیر اعظم باہر ہوں, صدر مملکت کا بیٹا اور بیٹی دوسرا پلین لے کر جائے, وزیر اعظم چلے گئے قطر, کیوں بھائی, کیا مطلب, کس چیز کی تعزیت کرنی تھی یا کیا کرنا تھا؟ وہاں بم پھٹا, قطر خود کچھ نہیں کر رہا, یہ ہم یہاں سے پہنچ گئے کہ جی ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے آپ کے اوپر اسرائیل نے بم مارا. تو پھر اعلان کرے نا پاکستان سے کہ ہم قطر کے ساتھ کھڑے اور ہم بم مارنے کی تیاری کر رہے ہیں, ہم نیوکلیئر پاور ہیں, ہم اپنے بھائی قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جا کے کیا لوگ چلا, اس کے لیے تجارت جا رہا ہے اگر تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, گھر میں سیلاب آیا ہوا ہے, تباہ کاری آئی بھی ہے, سبزیوں کی پرائسز آلریڈی آسمان کے اوپر جا رہی ہے. مجھے نہیں پتا, میری وائف بتاتی ہے مجھے کہ سبزیوں کی پرائسز آلریڈی آسمان کی طرف جا رہی ہیں. میر صاحب جس قدر ظاہر ہے, تو اب کیا کہا جائے گا. سر جس قدر پنجاب میں تباہی تھی, جس قدر سیلاب کی وجہ سے لوگوں کے گھر لوٹے, لوگ بے گھر ہو گئے, میں اس نتیجے پر آ گیا تھا کہ چلیں جی تصاویر لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر کرٹیسزم ہم بعد میں کر لیتے ہیں, ایٹ لیسٹ حکومت کچھ کر رہی ہے. آج آپ کے انٹرویو سے کچھ دیر پہلے میری ایک گراؤنڈ پہ فیلڈ رپورٹر سے بات ہوئی, ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے بتایا کہ مریم نواز آتی ہیں کیمپ کے اندر, وہ آ کر خود پلیٹوں میں کھانا ڈال کر دیتی ہیں, اور اسی کیمپ میں موجود جو مریم نواز سے لوگ نہیں ملے, ایک خاندان کو صرف 1 پلیٹ چاول ملے, اور پھر جو لوگ پرائیویٹ این جی اوز وہاں پر ریسکیو کر رہی ہیں انہیں 4 دن سے کھانا نہیں ملا. اگر میں آج آپ کو تصاویر کچھ لگا رہے ہیں بتاتا تو ہوں, رکے ذرا. جنرل عمر حیات, ریٹائرڈ 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل, انہوں نے ٹویٹ کیا, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, بالکل ریٹائرڈ ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کے ایک جاننے والا جو خود فوجی ہے, سارے فوجیوں سے پیسے جمع کر کے, ریٹائرڈ فوجیوں سے پیسے جمع کر کے
امداد لے کے سیالکوٹ کی طرف جا رہے تھے, انہیں روک دیا گیا. اگر یہ ٹویٹ نہیں خود کیا ہوتا عمر بھائی نے تو میں یہ بات نہیں بتاتا, مگر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو اس لیے. کیوں روکا گیا؟ کہ جی اس سامان کے اوپر مریم نواز کی تصاویر نہیں ہے. یار خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو, مرنا ہے. 50s میں ہے آلریڈی, 90 کی ہو جائیں گی, 80 کی ہو جائیں گی. خدا کا خوف کرو کہ آپ کی تصویر نہیں ہے تو غریب تک امداد نہیں پہنچے گی. اور یہ تو مصدقہ بات میں کہہ رہا ہوں. میں نے فون اٹھا کے عمر بھائی کو فون کیا, میں نے ان سے بات کی, پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا اس بات کا. تو اب میں بتا رہا ہوں, یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا, مجھے 2 اور لوگوں کا پتا ہے کہ تصویر نہیں ہے تو آپ نجی طور پہ امداد بھی نہیں کر سکتے. کبھی آج تک پاکستان میں ایسے ہوا ہے؟ آج تک کبھی دنیا میں کہیں ایسے ہوا ہے ابھی تک؟ مطلب مذاق بنایا ہوا ہے یار. سوچ کیا ہے یہ؟ کیا سنا ہی نہیں دے رہا. کیا سوچ ہے جس کی بنیاد پر تصاویر ہو؟ مجھے کیا پتا کیا سوچ ہے یار. آئی ایم ناٹ اے سائیکائٹرسٹ وقار, آئی ایم ناٹ اے سائیکائٹرسٹ. میں تو صرف ایک عام سا تجزیہ دے سکتا ہوں نا. یہ ایک تکبر کی نشانی ہے, یہ ایک فیشزم کی نشانی ہے, نہیں یہ فسطائیت ہے. یہ تو تکبر, بڑے بڑے تکبر کرنے والے حکمران اس دنیا سے گزرے ہیں, یہ حرکتیں وہ نہیں کرتے تھے. معذرت کے ساتھ یہ تکبر کی نہیں, یہ یہ سائیکائٹری کا شاید مسئلہ نیا ہے. لیول, یہ یہ شاید نیا نفسیاتی مسئلہ لیول ہے. ہے تکبر. یہ یہ سر شاید نیا لیول ہے تکبر کا. نہیں نہیں ہر چیز میں بڑھائی آتی رہتی ہے نا. مہنگائی میں بھی بڑھائی آ رہی ہے, تکبر میں بھی بڑھائی آ رہی ہے. یہ پروگریشن ہے تکبر کا. میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. یو نو دس ہیز بادرڈ می سو مچ کہ ایک عام انسان تک امداد نہیں پہنچ سک رہی اس پہ کیونکہ تصویر نہیں ہے. یہ سر اور یہ اگر ایک ٹھیک تھا, معتبر, یہ برداشت کر لیتے ہم. ستھرا پاکستان کی ریڑیوں کے اوپر تصاویر تھی, یہ ہم برداشت کر لیتے کوئی بات نہیں تھی, اوکے ٹھیک ہے, ہم تھی, برداشت کوئی کر بات نہیں, لیتے آپ کہ نے لگائی مویشی دے دی, منڈیوں میں تصاویر تھیں. ہم یہ بھی برداشت کر کوئی لیتے بات نہیں, کہ کھمبوں کے اوپر تصاویر تھی. ہم یہ بھی برداشت کر رہے تھے, کوئی بات نہیں, ہم یہ بھی کوئی برداشت بات کر رہے تھے نہیں. کہ سڑکوں کے اوپر تھی, کھمبوں کے اوپر تھی, ٹرالوں کے اوپر تھی. مگر ایٹ لیسٹ سر جو خوراک دے رہے ہیں لوگوں کو, 4 4 دن تک بھوکے لوگ ہیں, ان تک خوراک یہ کی بنیاد پر نہیں ہضم نہیں, پہنچی. مجھے یہی ہضم نہیں ہوا ہے. میں ہر دفعہ تصویر دیکھتا ہوں, میں مسکراتا ہوں, آگے اسکرول کر لیتا ہوں, مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. کہیں پورے پنجاب میں تصویر لگا دیں, روڈوں پہ لگا دیں, درختوں پہ لٹکا دیں, کھمبوں پہ لگا دیں, ٹیکسیوں پہ لگا دیں, پرائیویٹ گاڑیوں پہ بھی زبردستی لگا دیں. I don't give a damn. I have a problem. اور یہ اگر ایک معتبر ترین شخص سے یہ بات نہیں سنی ہوتی تو میں بخدا میں نہیں یقین کرتا. عمر بھائی کو میں سالوں سے جانتا ہوں, سالوں سے. نفیس ترین انسان ہے, نفیس ترین انسان ہے. an epitome of what an officer should be like. ایک مذاق بنایا ہوا ہے یار کہ وہ کتنا مجبور ہو کہ اس نے ٹویٹ کیا ہوگا تنگ آ کر. وہ بھی تو تنگ آئے ہیں نا, تنگ آ کر. بھائی ایک اور چیز مجھے 40 دوستوں نے پیسے جمع کر کے 1 کروڑ 2 کروڑ 50 لاکھ 40 لاکھ 6 کروڑ پتہ نہیں کتنے کا سامان جا رہا ہے, 6 ٹرک جا رہے ہیں, 8 ٹرک جا رہے ہیں, روک کے واپس کر دیا گیا کہ اس کی کھول کے دکھائے اس کے اوپر تصاویر ہیں یا نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کی. ایک اور چیز سر بتا دیں مجھے, اب کیا بولے انسان. کسی عوامی مسئلے کے اوپر 2 گھنٹے بھی سڑک بند ہوتی ہے تو اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے, FIR ہوتی ہے کہ آپ نے پبلک شارع کو بند کیا اور اس کے اوپر سے وہ ٹرک گزرے تھے جن میں خوراک کا سامان تھا, سامان خراب ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا آرگومنٹ دیا جاتا ہے, سبزیاں خراب, فروٹ خراب, کھانے پینے کی چیزیں خراب, ایک کیوس پیدا ہوتا ہے. اس کے اوپر FIR ہوگی کہ امدادی سامان روکا گیا, خراب ہوا اور ٹرک نہیں جانے دیے کہ محض اس لیے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ یار نہیں تھی. میں کیا کہوں, دوبارہ بلا کر ان کو جانے دیں. FIR چھوڑیں یار. ہم پاکستان کے FIR میں کیا ہوتا ہے وقار, کیا ہو جائے گا FIR ہوگی تو؟ کمال کرتے ہیں آپ. FIR is a joke in پاکستان. جہاں انصاف ہی نہ مل رہا ہو تو وہ وہاں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی کیا وقت ہے. میری نظر میں تحقیق کریں اس بات کی, اور تحقیق کر کے ان ٹرکس کو دوبارہ بلائیں کیونکہ وہ واپس چلیں گے. سرکاری طور پر پنجاب کے ایک ڈویژن کے کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا جن دنوں سیلاب شروع ہوا
کہ بھی خوراک نہیں تقسیم کی جا سکتی امدادی سامان کیونکہ ہائیجین کا مسئلہ ہے، لوگ بیمار ہو جائیں گے، ان ہائیجینک فوڈ ہے، فوڈ وہی تقسیم ہوگا خشک جو کہ خشک خوراک سے، ایک سیکنڈ، خشک خوراک سے کوئی بیمار ہوا ہے؟ گندم دینا چاہ رہا ہے کوئی، چاول دینا چاہ رہا ہے کوئی، دالیں دینا چاہ رہا ہے کوئی. دیز آر ناٹ پیرشبل آئٹمس. سبزی شاید خراب ہو جائے، مچھلی شاید خراب ہو جائے، جھینگا شاید خراب ہو جائے، گوشت شاید خراب ہو جائے، مگر جو سوکھی اشیاء ہیں کھانے کی جو سیلاب میں دی جاتی ہیں، پاؤڈر دودھ دیا جاتا ہے، دالیں دی جاتی ہیں، چاول دیے جاتے ہیں، آٹا دیا جاتا ہے، ہزاروں ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو پیرشبل آئٹم نہیں ہیں، یہ کیسے خراب ہوں گے بھائی؟ عقل کی بات کریں نا، مطلب جو بھی ہیں کمشنر صاحب، عقل کی بات کریں نا. جو چیز اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک عام 10 سال کے بچے کو یہ بات کہیں گے نا، وہ کہے گا دس از ناٹ پاسبل. ہم تو چھوڑ دیں اپنے 50s میں، ہم کیا، ہم زندگی کا تجربہ رکھ کے ہم کیا سوچتے ہیں ان باتوں کے بارے میں. یہ 10 سال کے بچے کے ذہن میں نہیں سما سکتی یہ باتیں کہ جو خشک کھانے نہ دیں، ان سے اس سے فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی. کمال ہے، خشک بغیر پکا ہوا کھانا. اناج خراب ہوتا ہے، کھانے کو ہے نہیں ان کے پاس، دیں یار، کہیں خشکی میں جا کر وہ پکا لیں گے، 2 وقت کی روٹی کھا لیں گے. کمال ہے. یہ سر بہت اب تو اتنا غصہ آ چکا ہے کہ اب غصہ بھی نہیں آتا. سر ہم نے 78 سال سے کرپشن برداشت کی، ہم نے لوٹ مار برداشت کی، ہم نے ہر بدترین حکمران دیکھا جس نے تہس نہس کیا ہمارے نظام کو، ہمارے نظام، ہماری زندگیوں کو، ہمارے نظام تعلیم کو، صحت کو، سڑکوں کو، انفراسٹرکچر کو، سب کو تباہ کیا. سب نے اپنے اپنے حصے کا رول ادا کیا. یہ جو کر رہے ہیں سر موجودہ دور میں، اگر ان کے اوپر تنقید کریں تو وہ بھی ایک گناہ سمجھا اللہ جاتا ہدایت دے وقار، اللہ ہدایت دے. دیکھیں میں ایک بات کہوں آپ کو، سمپل سی بات کہتا ہوں آپ کو، اللہ ان کو ہدایت دے. میں تو یقین کریں اب تو غصہ بھی نہیں آتا. اتنا غصہ آ چکا ہے کہ اب غصہ بھی نہیں آتا، which is a very sad thing. جب آپ کا غصہ آنا بھی ختم ہو جائے نا، تو یہ ایک مایوسی کا وہ درجہ ہے جہاں پر آپ ریزائن کر دیتے ہر چیز سے، مستعفی ہو جاتے ہیں آپ ہر چیز سے، سوچوں سے بھی کہ یار ایسی کی تیسی، کچھ نہیں ہونا. And I literally am at that point. And I am one of the most positive people. All my life, everybody has known me for my positivity. I'm always smiling. مگر یہاں آ کر نا میں اب اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں مالک تو ہدایت دے. میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، کسی کو بد دعا نہیں دیتا. میرے اندر ہی نہیں ہے یہ میرے اندر ہے ہی نہیں. سوائے صہیونیت کے، جن کو میں لعنت بھی دیتا ہوں، بد دعا بھی دیتا ہوں اسرائیل کو، مگر اپنے ملک میں کہتا ہوں یا اللہ انہیں ہدایت دے. کیونکہ دیکھیے ان کا برا چاہنے سے غریبوں کا بھلا نہیں ہوگا. ان کی ہدایت کی دعا کروں گا، اللہ دے دے گا تو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. تو جس چیز میں فائدہ ہے میں وہ کرتا ہوں. فائدہ اس میں ہے کہ میں ان کی ہدایت کی دعا کروں، کیوں فائدہ ہو. اس مصیبت سے نپٹنے کا مختلف درجے ہوتے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ آپ پرڈکٹ کر لیتے ہیں، اس طرح کی آفت کو آپ آنے ہی نہیں دیتے. جب آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ پرڈکٹ نہیں کر سکتے یا آپ انتظام نہیں کر سکتے، تو اس آفت کو کہتے ہیں مین میڈ ڈیزاسٹر، کیونکہ آپ نے اسے کنٹرول نہیں کیا اور یہ ہو گئی. اب جب یہ ہو گئی ہے، اس سے پھر نپٹنے کے مختلف درجے ہوتے ہیں، لوگوں کو ریلیف دینے کے درجے ہوتے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ گورنمنٹس اس کے اوپر پالیسیز بناتی ہیں، مگر ہمارے ہاں ایک ہی پالیسی ہے، اگین وہی کہ تصاویر لگی ہوں گی تو ریلیف ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. اور میڈیا کے اوپر سر بہت کچھ سموتھ دکھایا جا رہا ہے. میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے کہ ریلیف پروگرام بڑے اچھے سے چل رہے ہیں، گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، مگر 4 4 دن تک لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تک ریکور نہیں ہوئے، ریسکیو نہیں ہوئے. کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ ہم کیسے اس ساری چیزوں کو ڈیل کریں گے؟ کب نکلیں گے ان سے؟ اور ہم سب اچھا کیوں دکھا رہے ہیں جب سب اچھا نہیں ہے؟ دیکھیے سب اچھا دکھانا تو ہر حکومت کا کام ہوتا ہے، تلخ حقیقت ہے. چاہے وہ امریکن حکومت ہو، جرمن ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، یا لبنیز ہو. دنیا کی کوئی حکومت میں نے نہیں دیکھی جو یہ کہے کہ سب اچھا نہیں ہے. اوکے، مگر ہوتا یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب کوئی آفت آتی ہے
تو اس وقت سب اچھا کہہ کر اسی آفت کو اگلی دفعہ اس سے نپٹنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ آفات ریپیٹڈلی آتی اور ریپیٹڈلی ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں. اس دن وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے. کیوں مدد کرنی چاہیے بھائی دنیا کو؟ کیوں ہم بھکاری ہیں؟ 18 کروڑ کی گاڑیوں میں آپ گھوم رہے ہیں اور آپ دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے دنیا کو مدد؟ کیوں کرے دنیا ہماری مدد؟ ہم اپنے خرچے کیوں نہیں کاٹتے؟ ہم اپنی شاہ خرچیاں کیوں نہیں ختم کرتے؟ ہم پاکستانی بھکاری ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے کہ ہماری مدد کرے. کیوں کرے ہماری مدد؟ نہ کرے. ہم اپنے خرچے کم کریں. سمپل ایز دیٹ. ڈیمز ہم بناتے نہیں ہیں، صوبائیت پر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں. ایک بزنس ہے یہ سیلاب آنا بھی. سیلاب آنا بھی بزنس ہے، اس میں بھی کھانچے ہے. آپ نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، یو ایس ایڈ کے ٹینٹ کہیں اور بک رہے ہوتے تھے، افغانستان کی ٹینٹ پاکستان میں بک رہے ہوتے تھے. اپنے ہزاروں ویڈیوز ایسی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی. 10 ارب کا بجٹ ہوگا تو 2 ارب روپے تو خدا کو اس میں سے کھائی جائے گا نا 20%. اس کو ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں بناتے؟ اس کی ایک ویب سائٹ کیوں نہیں بناتے کہ اس جگہ اتنے پیسے خرچ ہوئے، اتنے لوگوں کو یہ ان کے شناختی کارڈ ہے، یہ اپلوڈ کریں، ان کو یہ دیا گیا ہے تاکہ لوگ آ کے کہہ سکیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ڈیمز کیوں نہیں بناتے ہم؟ بڑے ڈیمز کیوں نہیں بناتے ہم؟ 80 سال ہو گئے اس ملک کو، سیلاب پہ سیلاب آئے جا رہے ہیں ہمارے پاس. دیکھیے سیلاب اور زلزلے میں فرق ہے. زلزلے کا کوئی تدارک نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ وہ اسٹرانگ بلڈنگز بنانا شروع کر دیں نئے دور میں جو 9.6 9.7 ریکٹر اسکیل کے زلزلے کو بھی برداشت کر سکے. مگر سیلاب کا تو تدارک ہے نا. سیلاب کا پانی آ رہا ہے، دیکھیے بارشیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں، ڈرینیج سسٹمز ہوتے ہیں، اس کے نکاسی آب کے طریقہ کار ہوتے ہیں. موہنجو داڑو کتنے ہزار سال پہلے ان کے پاس نکاسی ہے آپ موہنجو داڑو کہیں کبھی گئے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا. وہاں جائیں گے تو وہاں پہ نکاسی ہے آپ کے لیے، وہ انہوں نے نالیاں بنائی ہوئی تھی ہزاروں سال پہلے. سوچے ذرا آپ. اور ہمارے پاس آج تک نکاسی ہے آپ کا کچھ پرابلم نہیں ہے. میں نے لاہور میں دیکھا جھاڑو سے پانی صاف کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ بارشوں میں جھاڑو سے پانی صاف کر رہے تھے. انسان نہ ہنسے روئے سر پیٹے سینہ پیٹے کیا کرے. اور اس کی ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے. جھاڑو سے پانی صاف کیا جا رہا ہے، اس کی ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے. تو یہ ہے الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے سر ہمارے پاس؟ گڈ گورننس. What is the solution? Good governance. سمپل. ہر چیز کا سولوشن گڈ گورننس اب ہے. جو سر جو لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں بے وہ لوس. سر جو لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، جو تصویروں والے ایک مائنڈ سیٹ سے نمٹ رہے ہیں، وہ کیسے انتظار کریں کہ گڈ گورننس آئے گی، ان کی پالیسیز بدلیں گی، ان کا مائنڈ سیٹ بدلے گا تو ہمیں ریلیف ملے گا؟ نہیں آئے گی کیا مطلب؟ وہ اب دیکھیں یار اس وقت ہو گیا نا، چلے دل پہ پتھر رکھ لیں، اس وقت ہو گیا نا. آج سے شروع کریں اگلے سیلاب کو سے ڈیل کرنے کے لیے اور ہمیں بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت جو سیلاب آیا ہے ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. وہ شہباز شریف کہنے لگے کہ جہاں جہاں جس علاقے میں سیلاب آیا ہے وہاں کی بجلی کے بل معاف کر دیے جائیں، IMF سے بات کی جائے. او بھائی جہاں سیلاب آتا ہے وہاں بجلی ویسے ہی بند کر دی جاتی ہے. عقل سے پیدل لوگ، جہاں پانی آیا ہوا ہوتا ہے وہاں بجلی فوراً بند کر دی جاتی ہے تاکہ تاروں میں لپٹ کے لوگ مر نہ جائیں کرنٹ سے. This is the Prime Minister of our country saying this. I mean, how naive do you have to be؟ کہ جی سیلاب جہاں آیا ہے وہاں پہ بجلی کے بل معاف کر دیے جائے، وہاں بجلی ہے ہی نہیں.
فوراً بند کر دی جاتی ہے بجلی تاکہ تاروں کی وجہ سے پورے پانی میں نہ کرنٹ آ جائے اور لوگ نہ مر جائیں. یہ کیا سمجھا ہوا ہے ہم کو بھائی؟ ہم کو سمجھا ہوا کیا ہے؟ بخدا پہلے کمتر سمجھتے تھے ہم، اب تو پتہ نہیں کیا سمجھے ہم اپنے آپ. ایسا لگنے لگا ہے کہ ہم کوئی مویشی ہیں اور وہ ہم سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ مویشی کے سامنے آپ ہر چیز کہہ سکتے ہیں، وہ جواب ہی نہیں ملے گا نا آپ کو. مویشی ہے. بھینس کے سامنے بین بجانا، میں بھینس ہوں، وہ حکمران ہے. میرے سامنے بین بجائے میں نے کیا کرنا ہے؟ مسکراؤں گا، پھر چارہ کھانے لگوں گا. اگر میں بھینس ہوں تو ہم تو بھینس بن گئے. That's what we are. وہ حکمران نہیں سر، پھر تو وہ بین بجانے والا جوگی ہوتا ہے. بہرحال وہ جوگی ہی ہے. ہاں بھائی اگر میں اپنے آپ کو مویشی کہہ سکتا ہوں تو جوگی تو مجھ سے بہتر ہے نا، انسان ہے. میں مویشی ہوں بھائی، آپ جوگی ہیں، آپ مائی باپ ہیں، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں. ٹھیک ہے سر. میں گناہگار ہوں، میں گندا ہوں، میں نیچ ترین شہری ہوں. آپ مالک ہیں میرے، سر تو مالک کچھ کیجئے. سر 70% زراعت کلیم کی جاتی ہے، ڈاکومنٹس کے اوپر ہے کہ 70% زراعت کا نظام ہے پاکستان کا. پچھلے سال کوئی گندم نہیں خریدی گئی، بہت سی زرعی پالیسیز تھی، کسانوں کے بڑے پروٹیسٹ رہے، پنجاب حکومت کے ساتھ ان کے بھی معاملات رہے. اب سیلاب آ گیا، معیشت کے اوپر امپیکٹ کیا پڑے گا اس سیلاب کا؟ کسانوں کی جو تباہ کاریاں ہیں، اور یہ کتنا لانگ دیکھیے لاسٹنگ ہے، کب کب تک ریکوری؟ ایک تو دیکھیے، یہ جو غلط بیانیاں ہوتی ہیں، احسن اقبال صاحب کا ایک میں نے بیان پڑھا کہ ہم 30 سال پیچھے چلے گئے اس سیلاب کی وجہ سے. غلط، جھوٹ. یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 30 سال پیچھے چلے گئے. 2022 کے سیلاب میں 3.3% جی ڈی پی کو اثر ہوا تھا. صرف 3.3% of the GDP was affected. اگر 30 سال پیچھے چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 30 سال پہلے تو بہت اچھے حالات تھے ہمارے پاس تو قرضے بھی کم تھے، ہمارے پاس تو ذخائر بھی زیادہ تھے، مہنگائی بھی کم تھی. یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ترقی نہ کرنے، آئندہ سال ترقی نہیں دکھا سکیں گے تو کہہ دیا 30 سال ہم پیچھے چلے گئے. کیا یہ غلط بیانیہ ہے؟ دیکھیے اس سے نقصان ہوا ہے، یقیناً ہوا ہے، بے انتہا ہوا ہے، مگر خدا نہ کرے یہ کوئی ایسا سیلاب نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ 30 سال پیچھے چلے گئے. ہم 2005 کے زلزلے میں 30 سال پیچھے نہیں گئے تھے. 30 سال پیچھے کیسے چلے گئے؟ 30 سال کوئی مذاق ہے آپ کا یہ کہنا؟ تو مطلب غلط بیان ہی نہ کرے نا. آج کل کے ڈیجیٹل دور میں میرے جیسے چند بے وقوف اکانومسٹ، انویسٹمنٹ بینکرز بیٹھے ہیں جو فوراً کیلکولیشن کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. سمپل کیونکہ اس عمر میں آ کے سارے فگرز آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، یہ سیکنڈ غلط یہ نیچر بن غلط یہ جاتا ہے غلط اور یہ جب کوئی جھوٹ یہ کیوں کہہ کہے رہے ہیں نا. سر؟ یہ غلط اور یہ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے یا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا؟ صرف اس لیے کہ آئندہ جب ترقی نہ دکھا سکیں تو بولے ہم اس لیے ترقی نہیں دکھا سک رہے کہ قدرتی آفت آئی تھی سیلاب، جس کی وجہ سے ہم اسی سے ریکور نہیں کر سک رہے ہیں ابھی تک. حکومت اپنے دستیاب وسائل اگر استعمال کرے تو یہ جتنا بھی نقصان ہوا، جو ڈیزاسٹر ہوا، کب تک ہم اس سے ریکور کر سکتے ہیں اور زندگی دوبارہ بیک ٹو نارمل ہو سکتی ہے؟ within a year, within 1 year میکسیمم ایلوکیٹ کریں فنڈز، ہر جگہ سے کاٹے. فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا بجٹ کاٹے، پروونشل گورنمنٹ بھی اپنا بجٹ کاٹے، اپنی خرچیاں کم کریں، نئی گاڑیوں کی پرچیزز نہ کریں، نئے گھر بنا کے نہ دیں، نئی سوسائٹیاں نہ لانچ کریں حکومت کی طرف سے، کبھی یہ سوسائٹی کبھی وہ سوسائٹی. اپنے کیا کہتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کے جو ملٹی بلین روپیز کا بجٹ ہے اسی کٹ کر دیں. نہیں کر رہے ایڈورٹائزمنٹ بھائی، اگلے 1 سال تک ہر جگہ سے کرا کے 150-200 ارب روپے تو آرام سے کٹ کر کے مجھے بٹھائے، میں 2 گھنٹے میں کٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. 200 ارب روپے ہر جگہ سے بجٹ میں سے 200 ارب روپے کٹ کریں، 200 ارب روپے لگائیں. مذاق بنایا ہوا ہے یار. میر محمد علی خان صاحب،
لاسٹلی شارٹ کمنٹ کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ود ان 1 ایئر ہم ریکور کر پائیں گے، یا پھر وہی بات ہوگی کہ آپ نے پوچھا تھا کتنے دن میں کر سکتے ہیں، ہاں تو ہوگا کتنا؟ کر سکتے ہیں اور کر پائیں گے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہماری پریویس ہسٹری دے کر، پالیسیز دے کر کتنا ٹائم لگے گا اسے ریکور کرنے میں؟ ایکسکیوزز چلیں گے 1.5 سے 2 سال تک. اور انہی میں ایکسکیوزز چلیں گے. انہی میں گورنمنٹ بھی جائے گی، پھر اس کے بعد ایسی بات ہے الیکشن کا ٹائم آ جائے گا. الیکشن کون سے الیکشن؟ اگلی کون سے الیکشن؟ جنرل الیکشن. اچھا، پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں؟ یہ حکومت کیسے آئی؟ پتہ نہیں، میں نے تو ووٹ نہیں ڈالا تھا بھائی. اور جنہوں نے ڈالا تھا ان کا کیا ہوا تھا؟ وہ گھر گئے، پھر مسکراتے ہوئے گھر گئے. پتا چلا ان کو کہ پتا نہیں کیا ہو گیا، گھر گئے تھے وہ. تو الیکشن چھوڑیں یار، یہ کن خام خیالیوں کی جب جنہوں نے کی باتیں کریں. لاسٹلی میٹنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لاسٹلی شارٹ کمنٹ کریں، جنہوں نے یہ حکومت لائی تھی، یہ ڈرامے بازی، یہ فوٹو سیشن اور یہ سب ایکسکیوزز، وہ مطمئن ہیں ان سے؟ چلیں آپ اور میں نہیں ہیں، وہ مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں نہیں، یہ میرا پرسنل تجزیہ ہے. میرے خیال میں عوام کے اندر خاموشی سے ایک لاوا پک رہا ہے سر، کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. اللہ کرے پاکستان کے حالات ٹھیک رہے. وہ لوگ جنہوں نے یہ لائے تھے، اللہ نہ کرے کبھی لاوا پھٹے. یار میری بات سنیں، یہ جو انقلابی باتیں ہیں، سوچے ہیں ملک میں تباہی ہے، کسی جگہ کوئی انقلاب آتا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ سب شروع ہو جاتے ہیں. ابھی نیپال میں آیا تو ہم بھی یہ کر دیں گے، جلا دیں گے. کیوں جلا دیں گے اپنے ملک کو یار؟ مذاق ہے. بہتر کریں اپنے آپ کو، بہتر کریں اپنے نظام کو، بہتر کریں. انقلاب سے تھوڑی بہتر ہوگا. انقلاب سے 4 دن میں حکومت چلی جائے گی، دوسری آئے گی، وہ کیا کر لے گی؟ لیٹ می مطلب یہ بے وقوفی ٹھیک ہے کی. نا سر. I don't believe in this. I don't believe in this. ملک کو نقصان پہنچا کر بہتری نہیں آ سکتی. میں اس بات پہ کنوینس ہوں. مجھ سے جس نے ایگری کرنا ہے ایگری کرے، ڈس ایگری کرنا ہے ڈس ایگری کرے. پیسفل طریقے سے نکلنا ہے پیسفل طریقے سے نکلے. پیسفل طریقے سے نکلتے نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ توپیں چل رہی ہوتی ہیں. سر ایک تحریک چل رہی ہے، مشن نور. لاسٹ کمنٹ کریں. مشن نور جس کا یہ ہے کہ مصیبت سے نمٹنے کے لیے اذان دی جاتی ہے. ایک تاریخ ہے، اعلان کیا گیا 20 ستمبر کو رات 9 بجے اذانیں دیں گے، پیسفلی اپنے چھتوں پر کھڑے ہو کے اس نظام کو بتائیں گے کہ یہ آفت ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. اس اذان کے مشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پروٹیسٹ کا طریقہ ہے. قدرتی آفت کے لیے اذانیں دی جاتی، قدرتی آفت کے لیے اذانیں دی جاتی ہیں بھائی. قدرتی آفات کے لیے اذانیں دی جاتی ہیں، انسانی کریٹڈ آفات کے لیے. جمہوریت کے لیے اذانیں دیں گے، جمہوریت کے نام پہ حکومت آئی ہے اس کے خلاف اذانیں دیں گے. اسلام کو ایک نیا ٹوسٹ دے دیا ہے، استغفر اللہ. قدرتی آفات کے خلاف دی کہ سے بچنے کے لیے اذانیں دی جاتی ہے. زلزلے ہوتے ہیں، یہ سیلاب حکومت ہوتے پر یہ ہیں، حکومت جمہوری سامن ہوتا ہے، قحط ہوتا ہے. یہ حکومت جمہوری نظام کے تحت ہے. ہاں؟ یہ حکومت یہ حکومت ہے؟ میں ایک پوچھتا ہوں، یہ حکومت ہے؟ جمہوری سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں، یہ حکومت ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، آپ کی نظر میں یہ حکومت ہے؟ مجھے نہیں نظر آ تو بس ٹھیک ہے. تو پھر جمہوری اور نا جمہوری کی تو بات ہی نہیں ہوتی. پھر آفت ہے سر. حکومت اگر ہوتی تو حکومت نہیں ہے نظر تو آفت آتی ہے نا سر. کچھ. اگر حکومت نہیں ہے تو پھر یہ آفت ہوئی. ہاں اگر یہ حکومت نہیں ہے تو پھر آفت نہیں، آفت نہیں ہوئی. یہ آفت نہیں ہوئی. یہ آفت کا کون سی آفت؟ دنیاوی آفت؟ ہاں. ہاں. قدرتی آفت نہیں. نہیں دنیاوی. ہاں دنیاوی آفت ہے. جس اللہ طریقے سے چل رہا ہے میری نظر میں اللہ دنیاوی پاک آفت ہے. اللہ پاک پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے بہتر. آمین آمین. پاکستان کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں، یہ بے وقوفی کے انقلابی باتیں، آگ لگانے کی، بلڈنگیں جلانے کی، یہ باتیں نہ کرو. ایک دفعہ خوریزی شروع ہو گئی، خدا نہ کرے تو ہاتھ سے بات نکل جائے گی، اور اندرونی اور بیرونی دشمن آ کے ہماری ایسی کی تیسی کر دیں گے. یہ میچورٹی یہ نہیں ہوتی کہ آپ ملک کی تباہی چاہیں اپنے مرضی کا لیڈر لانے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا.